الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ قابل اعزاز سامعین، آج تین چار چیزوں کے بارے میں بتانا مقصود ہے۔ ایک تو یہ جو عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ترین عشرہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ والفجری، فجر کے وقت کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ آخری پارے کی صورت ہے۔ ولیال عشر، اور اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے اس انسان کو، اس مسلمان کو اس چیز کی عظمت کے بتانے میں، عظمت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ یہ راتیں بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، اللہ کے قریب کرنے والی، دعاؤں کے قبول ہونے کے اعتبار سے بہت ہی کہ قیمتی یہ راتیں ہیں۔ انہی راتوں میں کہ حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی شریعت میں بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں۔ شب قدر کے بعد سب سے معزز ترین راتیں، پھر اس میں جو شب جمعہ آئے، جو جمعے کی راتیں، وہ تو اور زیادہ کہ عظمت والی بن جاتی ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں بتانا مقصود ہے کہ قربانی چونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہی نعمتیں اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، کیونکہ جوانی بھی اللہ کی طرف سے، مال بھی اللہ کی طرف سے، مال مویشی، یہ صحت، یہ وقت، یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام، یہ پلاٹ، یہ گھر، یہ بیوی، یہ بچے، یہ گاڑیاں، یہ سواریاں، یہ عزتیں۔ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں، اور یہ بچے ٹھیک ہیں، بچے بڑے ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئیں، گھر مل گیا، گھر میں آنا جانا ہے، آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، معذور نہیں ہوئے، مجبور نہیں ہوئے۔ تو یہ اس رب کی بے پناہ مسلمان پہ رحمتیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں، نماز کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، تو یہ اس انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں کہ اس سے انسان کو کروڑوں فائدے ہوتے ہیں۔ وہ مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، دکھوں سے بچ جاتا ہے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، اذیتوں سے بچ جاتا ہے، ہسپتالوں میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ تو اب اس میں سے یہ حکم ہے قربانی کا، جس مرد اور عورت کے پاس 1 تولہ سونا 52.5 تولے چاندی کی قیمت جس آدمی کے پاس بھی ہو، کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک گھر کے اندر 5 مرد اور عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں باپ ہیں، اور وہ جوان ہیں، بیٹے بیٹیاں ان کے، اور ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر مالیت بنتی ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی ہوگی۔ اور قربانی چونکہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں 28ویں پارے کے اندر، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بھائی قرض، اللہ تو قرض لینے کے محتاج نہیں ہے، جو کچھ ہمیں ملا وہ اللہ نے دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے۔ لیکن اللہ دے کر پھر کہتے ہیں کہ بندو جو میں نے تم کو دیا اسی میں سے تم مجھے دے دو، تو میں تمہیں 10 گنا زیادہ بھی دوں گا، اجر بھی دوں گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر لوں گا۔ یہ قربانی پہلی یہ 10 راتیں، اب اس میں رات کو عبادت کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ 1 دن کا روزہ 1000 غلام صدقہ، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا، عشرہ ذی الحج کا ہر روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ میں آتا ہے کہ سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ محدثین کے اقوال ہیں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی میں یوم عرفہ ہے، اور جو بہت عظمت والا دن ہے، جس میں تمام حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک فریضہ ہے جس میں وہ حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اس میدان میں حاضری۔ تو یہ دن بھی انہی ایام میں آتا ہے۔
تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قربانی کرنا، اور یہ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی، اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں تھا، کیونکہ اولاد بھی اللہ کی، ابراہیم بھی اللہ کے، اسماعیل بھی اللہ کے، اور نکاح ہوا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اولاد ملی تو بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں اللہ کے حکم کی عظمت ہے یا اپنے بیٹے کی عظمت ہے۔ انسان کے اندر ایک فطرتی عمل ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا اے میرے بیٹے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میری چھوٹی سی جان، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر دوں اللہ کے نام پر۔ بڑا محبت بھرا لہجہ تھا، تو بیٹے نے کہا اے میرے ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کو کر گزریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کے اندر آج ایک ستون ہے وہاں لے گئے، قمیض اتار دی، چھری ہاتھ میں پکڑ لی، اور یہ قرآن کا واقعہ ہے، جب چھری ہاتھ میں لی اپنے بیٹے اسماعیل کو بچھاڑ دیا، آنکھوں پر پٹی چڑھا دی، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصیت کے چند الفاظ تھے، اور بڑے ہی یعنی کشش والے اور سونے سے لکھنے والے وہ الفاظ تھے۔ کہا اے میرے ابا، چھری کو خوب تیز رکھنا تاکہ میری گردن کٹنے میں تاخیر نہ ہو۔ دوسرا، آپ میری آنکھوں میں آنکھ نہ ڈالنا کہ اس آنکھوں میں آنکھ کے کرنٹ کی وجہ سے کہیں تاخیر ہو جائے میرے ذبح کرنے میں، اور میرا اور آپ کا اجر ضائع ہو جائے۔ نمبر 3، یہ خیال رکھنا کہ آپ کی قمیض پر میرے خون کی چھینٹیں نہ پڑیں، اس لیے کہ جب آپ واپس گھر جاؤ گے تو میری اماں میرے خون کو دیکھ کے برداشت نہیں کریں گی، وہ روئیں گی، پیٹیں گی، جن کی وجہ سے ان کا کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے۔ چوتھی، میری یہ قمیض میری اماں کو ایک ہدیہ میں گفٹ میں دے دینا کہ نشانی کے طور پہ وہ رکھ لے۔ اے میرے ابا، آپ مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دیں، اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے خوشی سے تیار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے جب کاٹنا شروع کیا، انتظامات ذبح کرنے کے لیے، جس طرح ہم جانور کو ٹانگیں باندھ کر مکمل عید کے دن ہم جو ہے وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے مکمل تیاری کر لیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل تیاری کر لی۔ سارے آسمان کے فرشتے اس چیز کو دیکھ رہے تھے، اور آج بھی اس کا منظر، آج بھی وہ جگہ، آج بھی وہ نشانی موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کو وہ الفاظ بتائے جو آج بھی قرآن میں موجود ہیں۔ 23ویں پارے کے اندر سورۃ صافات کے اندر آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ شاباش ابراہیم، پاس ہو گئے، 100 نمبر مل گئے، خواب سچا کر دکھایا۔ اس کے بدلے میں ہم نے آسمان سے ایک فدیہ مینڈے کے صورت میں بھیج دیا۔ حضرت جبریل امین آ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا، کہنے لگے وللہ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے قبول کر لیا۔ جو بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے اللہ کے حکم کے پیچھے نیت کر لیتا ہے، تو اب دیکھو، اب جتنی قربانیاں قیامت تک ہوں گی، کروڑوں ہو چکی ہیں، کروڑوں ہوں گی، تو ان سب کا ثواب اسماعیل ابراہیم کے کھاتے میں، نشانی بھی موجود ہے۔ ہر عید کے دنوں میں خطبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پہ ہوتا ہے، قرآن میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ اسماعیل کی نشانی، خانہ کعبہ کی تعمیر ان کی نشانی، باپ بیٹے کی نشانی ہے، مطاف باپ بیٹے کی نشانی ہے، صفا مروہ باپ بیٹے
اور ماہ حاجرہ کی نشانی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ کے نام پہ لگاتا ہے، خدا پاک کی قسم اللہ بڑھ چڑھ کر، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ آگے لفظ آتا ہے انہ شکور علیم، اللہ شکر گزار بھی ہیں اور خوب جاننے والے بھی ہیں۔ کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اللہ کے نام پہ کوئی مال خرچ کرتا ہے اپنے غریبوں میں، اور اب یہ قربانی ہے، خرید کے خود ہی گوشت کھانا ہوتا ہے، کہ خود ہی پوری قربانی کا گوشت کھا جائے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو اب یہ کتنی نشانیاں قربانی قیامت تک کے لیے، ابراہیم اسماعیل اور صفا اور مروہ، اور یہ ابراہیم اسماعیل ماہ حاجرہ، زمزم یہ ابراہیم اسماعیل اور ماہ حاجرہ، خانہ کعبہ کی تعبیر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ ابراہیم اسماعیل ماہ حاجرہ، اور اسی طرح وأذن للناس فی الحج یأتوک، اور یہ بھی ابراہیم اسماعیل اور ماہ حاجرہ کے کھاتے میں، چونکہ ایک گھر پہ میاں بیوی اور بچہ تینوں پہ حالات قربانیاں مجاہدے تھے، تو اللہ کی طرف سے تینوں پہ انعامات کی بارش ہو رہی تھی۔ اب چلتے ہیں تیسری طرف، جب عید الاضحیٰ پڑھی جائے تو اب قربانی کے بارے میں جو حکم ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بال ہوتے ہیں اتنے گناہ معاف، درجے بلند، اور اتنی ہی اس کے درجے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو 3 دن ہیں، 10ویں 11ویں 12ویں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراز کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل خون کا بہانا ہے۔ ایک آدمی کروڑ روپے صدقہ کر دے، قربانی نہ کرے، دوسرا بندہ 20,000 کی قربانی کر دے، تو اللہ کے نزدیک 20,000 قربانی کا جانور ذبح کرنے والا، خون بہانے والا، یہ 1 کروڑ روپے صدقہ کرنے والے سے قیمتی ہے کہ اللہ کا محبوب ترین عمل ان دنوں میں خون کا بہانا ہے۔ ان دنوں میں اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، جو تم نے میرے نام پر گوشت دیا ہے، اور اس کو گوشت کو بنا کر تم خود ہی کھاؤ، جتنا گوشت زیادہ کھاؤ گے اتنی نیکیاں ملیں گی، ہر بوٹی پہ تمہیں نیکی ملے گی۔ جو انکار کرے گا گوشت کھانے سے، مریض ہو تو الگ بات، اس کو گناہ ملے گا، جو روزہ رکھے گا اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، ایک حدیث کے مطابق۔ تو اللہ نے کتنے انعامات رکھے اس امت کے لیے۔ تو جو قربانیوں کے جانور، جو بھیڑ دمبا، ان کی عمر اگر 6 7 8 مہینے ہو گئی، ان کی کمر سال کے برابر کے دمبوں کے برابر ہے، تو ان کی اگر کمر ان کے برابر لگ جاتی ہے تو 7 8 مہینے کا دمبا بھی یہ قربانی میں لگ جاتا ہے۔ اور بکری کا پورے سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بکری کا بچہ پچھلے عید الاضحیٰ کے دن پیدا ہوا تو اب اگلے دن، کیونکہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، اگلے دن میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی سے دوسرے دن میں، تیسرے دن میں اس کو ذبح کر سکتا ہے، اس دن میں ذبح نہ کرے کہ 1 دن کم ہو جائے گا۔ جو گائے ہے، بھینس ہے، ان کی جو عمریں ہیں وہ 2 سال ہیں، 2 سال سے کم عمر ہوگی تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ قربانی کے آداب ہیں، اور ان دنوں کے اندر اپنے غریب بھائیوں کو، دوستوں کو قربانی کے گوشت میں یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگے، اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، وہ انسان ہمیشہ سرخرو رہتا ہے، کامیابیاں ملتی ہیں۔ جو ہر موقع پہ یہی کہے کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، تو اور ایسا عید کا موقع خوشیوں کا ہے، رشتہ داروں کو چاہیے کہ آپس میں رات کو مل لیں، معاف کر دیں، اور ایک دوسرے سے درگزر کریں، کیونکہ دل کا صاف ہونا اس سے بڑا عمل اللہ کے ہاں کوئی نہیں، دلوں کا صاف ہونا اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات کا وقت ہو تو رات کے وقت میں بھی قربانی مجبوری کی وجہ سے ادا ہو جاتی ہے، یہ جو دن چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی مغرب سے پہلے کر سکتا ہے۔ اور انہی دنوں کے اندر ایام تشریق ہیں، یہ نامی ذی الحجہ، پھر عید کا دن،
پھر 11ویں 12ویں 13ویں یعنی 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز کے بعد بآواز بلند فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا واجب ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. عورت ہے تو وہ آہستہ آواز سے کہے, اور عید کی طرف آتے ہوئے جاتے ہوئے راستوں پہ اونچی آواز سے کہے کہ اللہ کو یہ بڑے محبوب عمل ہیں. یہ عمل یوں سمجھو کہ جو حج پہ گئے وہ حج کر رہے, جو حج نہیں کر سکے تو اللہ نے ان کے لیے یہ تکبیرات رکھی, یہ حج کے برابر ہیں, تاکہ غریب بھی حج کی نعمت سے معروف نہ رہے. کہا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا یہ حج ہے, یعنی وہ جو تکبیریں پڑے گئے یہاں پہ رہتی ہوئی, تو گویا کہ ان دنوں میں ان کا بھی اجر و ثواب ایسے ہی ملے گا جن پہ اللہ نے حج فرض نہیں کیا, وہ حج پہ نہیں جا سکتے, تو اللہ نے ان کو بھی یہ نعمت دی ہے. وہ عید پڑھیں, اچھے کپڑے پہنیں, اور ہمیں بھی یاد دعاؤں میں رکھیں. اللہ سے دعا